پاکستان میں پرائم منسٹر سے بھی کم وقت فائنانس منسٹر نکالتا ہے. انڈیا نے انڈیجنس طور پہ کوئی ایسی ٹیک نہیں نکالی جو کہ دنیا مانتی ہے. یہاں پہ بڑی سے بڑی اتھارٹیاں، یہاں سے سرکار خود اور پرائیویٹ ڈیولپر آپ سے پورے پیسے لے کے 20 سال تک آپ کو پلاٹ ہی نہیں ہینڈ اوور کرتے. چھوٹی چھوٹی نا ایموجیز آپ اسٹیٹمنٹ میں ساتھ ڈال کے بھیجا کریں. مطلب آپ کا اگر سر ایک ٹیکس آیا ہے تو اس کے اندر آپ نا ساتھ چھوٹی سی مڈل فنگر بنا دیں کہ یہ لو بیٹا. 2 مہینے بعد تو اس کے ساتھ یہ ہو کہ یہ ہی تو یہ نہیں سر. ذرا مزہ تو ہے نا سر. مطلب جگت پاڑی ہے اور فیل ہو رہا ہے تو ہم تو کہتے ہیں ہر چیز کے اندر لطف لینے کے لیے اس کے اندر کوئی ایموشن ڈالیں. السلام علیکم. مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شکر, پلیز لائک اور شیئر کریں چینل. سر کیسے ہیں؟ سر میں تو ٹھیک ہوں, لیکن آپ نے جس طرح ٹائی کے ساتھ آستینیں اوپر کی ہوئی ہیں نا, ایسے لگتا ہے کہ ابھی اسکول سے چھٹی ہوئی ہے. سر اسکول سے بھی چھٹی ہوئی. اور سر یہ میرا سب کو سنڈے کو پہننی پڑ جاتی ہے ٹائی. آج مطلب سنڈے تو نہیں ہے ویسے, لیکن آج میں نے ویسی کہا چلے ٹائی پہن کے آ جاتے ہیں. سر ٹائی کا آپ نے کہا ہے لطف تو یہی ہے کہ ٹائی ڈھیلی کرنے کا مزہ آتا ہے, اور ٹائی ڈھیلی کر کے سر آستینیں اوپر کر لیں. سر سمرز میں سر پوری تو نہیں ہو سکتی. میں تو سردیوں میں بھی یہ عادت بن چکی ہے کہ فولڈ کر لیں, اور یہ بڑی واحد عادت ہے. مطلب آستینے نہ سلوائیں آپ اس کو کٹوا کے کر لیں. تو یہ سر ایک مسئلہ. اور آپ کی جو شرٹیں اور شلوار قمیضیں جن کی آپ آستینے ریگولرلی رول کرتے ہیں وہ پھر خراب بھی ہو جاتی ہیں. سر اگر کوئی شخص میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ تجربہ کرے گا نا کہ کٹی ہوئی آستینوں کے ساتھ ٹائی, تو وہ سر شہباز شریف ہوں گے. ہاں کر چکے ہوں گے سر. یہ تصویر شاید ہو آرکائیوز میں, لیکن سر ہے کرتے کچھ لوگ. جو سمر اٹائر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ ہاف سلیو شرٹ اور اس کے ساتھ ٹائی. واہ, زیب تن عموماً امریکہ میں کلریکل جاب میں. تو سر آگے چلتے ہیں پلیز. سر آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر جو ٹیکس ہے وہ بہت بڑا ایک سنجیدہ ایشو ہے. ٹیکس دینا, ٹیکس لینا, ٹیکس کھانا اور ٹیکس کو پینا, یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں بڑے شوق ہے کرنے کا. اور کچھ لوگ تو اس سے اتنے کنڈیشن ہو چکے ہیں کہ کچھ بزرگان جو ہے ہمارے, ان کی کسی چیز جس کا ٹیکس سے تعلق نہ بھی ہو تو وہ کہتے ہیں اس پہ ٹیکس کتنا لگے گا. تو یہ ایک سر نیشنل سا ایک سینٹیمنٹ بن چکا ہے ہمارا. تو اس کے اندر ایک مزید پیشکش FBR کی طرف سے, جو کہ انہوں نے ابھی تک اپنے ویب سائٹ پہ نہیں لگائی, بٹ ای کامرس ٹرانزیکشنز کے اوپر GST لگا دی 18%. اور جو اکراس دا بارڈر مطلب آپ کی انٹرنیشنل اگر کوئی ٹرانزیکشن آپ کریں تو اس کے اوپر 5% کا ایک اضافی کوئی چارج بھی لگا دیے. تو اس سے ظاہر علی بابا, ٹیمو شیمو جو ہے وہ بھی افیکٹ ہوں گے. فیس بک ٹرانزیکشنز, انسٹا پہ اگر آپ ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں وہ بھی افیکٹ ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی لوکل ایپس ہیں وہ بھی افیکٹ ہوں گی اس کے اندر. تو آل اینڈ آل ٹیکسیشن کی مد جو ہے اس کو بڑھانے میں ای کامرس جیسی چیز کو 20 دفعہ چھیڑا گیا ہے. یہ مجھے نہیں پتا وہ کیوں اپنی ویب سائٹ پہ اس پہ کلیئرٹی لا رہے, بٹ چہم گوئیاں یہی ہیں کہ اس کو 18% کر دیا گیا ہے. اور اس کی ہمیں ریزلٹنٹلی اس کی جو خرچہ مزید جو ہے وہ ہمیں ٹیموں پہ تو نظر آنا شروع ہو گیا ہے. پرائسز جو ہیں وہ 3 فولڈ بڑھ گئی ہیں. تو جو ٹیمورز تھے جو ٹیموں سے بہت زیادہ سامان منگواتے تھے, ان کو بھی یہ افسوس ہونا چاہیے اس چیز پہ. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹیموں نے کچھ کی, تو ٹیموں نے وہی کیا ہے جو ہم نے کیا کہ آپ نے ٹرانزیکشن کاسٹ بھی بڑھا دی اور کچھ ڈلیوری کا بھی اپنے سسٹم بڑھا دیا. تو یہ سر یہ تو ہمارا جو نیشنل اسپرٹ ہے کہ ہم نے ٹیک اورینٹیڈ بننا ہے اور اس انڈسٹری کو مزید فروغ دینا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ای کامرس کرے بہت سارا. اس کے برعکس سر یہ اس میں نا 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ بیسکلی تو یہ ٹیرف ہوا نا, جو مطلب اگر ڈونلڈ ٹرمپ لگا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں لگا سکتے؟ ہم سے بہتر لگا سکتے. دوسری چیز یہ کہ جو آپ نے کہا نا کہ چھیڑا خانی جو کی ہے, تو سر پچھلے بجٹ میں بھی بڑی چھیڑا خانی کی تھی. وہ اتنا ٹیکس ہے ٹرانزیکشن پہ. ہم تو کیونکہ وہ فیس بک وغیرہ یا اس طرح کی چیزوں پہ کچھ ہوتا ہے نا, نیٹفلکس, تو وہ مجھے تو آج تک سمجھ ہی نہیں آ سکی کہ وہ جو میرا کریڈٹ کارڈ کا بل آتا ہے اس میں کچھ 4-5 ڈفرنٹ قسم کے ٹیکس لگے ہوتے ہیں اور وہ ریکرنگ ہوتے ہیں. اب وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کون سا والا جو ہے یہ کس ٹرانزیکشن کے اگینسٹ ہے. اور پھر وہ تو چلو جو آ گیا چلے اسی کا کچھ ہوگا, 1-1.5 مہینے بعد ایک دم سے بھی کوئی پیسے کٹ جاتے ہیں جو کہ کسی کے اگینسٹ ہی ہوتے ہیں. تو وہ کوئی 2 مہینے بعد خیال آتا ہے تو اور ٹیکس کریں. اچھا, یہ ٹرانزیکشنل ٹیکسز کے علاوہ ایک بڑا فرق آپ کے جو شپنگ میتھڈ ہے اس کے اندر بھی آیا ہے. پہلے آپ جو ہے وہ جب زیادہ چیزیں آرڈر کرتے تھے تو آپ دیکھتے تھے کہ وہ کلب ہو جاتی تھیں اور آپ کو ایک کانسول میں ملتی تھی. اب جو ہے وہ پابندی لگ گئی ہے اس پہ. اب ہر آئٹم جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ کنسائنمنٹ کنسیڈر ہوگی, جس کی وجہ سے آپ کا جو فریٹ چارجز ہیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں, جو کہ آپ اب یہ محسوس کر رہے ہیں.
سو بنیادی بات یہ کہ اس وقت جو لوگ ٹیمو کھول کے گھبرا جاتے ہیں نا کہ یہ ہوا کیا ہے, ان کے لیے ایک گڈ نیوز ہے, وہ یہ کہ یہ ابھی یہ اس طرح نہیں رہے گا, یہ نیچے آ جائے گا. سو ہوا یہ ہے کہ 5% ایک ٹیکس لگا ہے اور 18% ایک ٹیکس لگا ہے جی ایس ٹی, یہ بنا 23%. لیکن جو آپ قیمتیں دیکھ رہے ہیں وہ تو 300 ٹائمز بڑھ گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر وہ بڑے سیانے ہیں, وہ گھبرائے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ نے بتایا ہے, آپ اکثر وارداتیں بغیر بتائے بھی کرتے ہیں. ایسا رو انہوں نے اتنی زیادہ قیمت بڑھا دی ہے کہ اگر جو بھی ہڈن ٹیکسز ہوں گے نا وہ اس میں کور ہو جائیں گے. ایک دفعہ جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ ابھی تک ہماری ایف بی آر نے پالیسی جو ہے وہ ویب سائٹ پہ بھی نہیں لکھ کے لگائی, ایک دفعہ جب کلیئرٹی آ جائے گی نا تو وہ لوگ اپنی پرائسز نیچے کر دیں گے. سو ابھی یہ انہوں نے پریکاشنری میجرز لی ہیں. سر اچھی بات ہے یہ. دوسرا سر جو آپ اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں ایک تو یہ ہوگی ای کامرس ٹرانزیکشن, اس کے علاوہ اگر آپ باہر ٹریول کر رہے ہوں, آپ کریڈٹ کارڈ پہ کچھ خریدیں, کچھ جوس کی بوتل, کھانا پینا کریں آپ, تو اس کے اوپر بھی جو ٹیکس ہے ٹھیک ٹھاک چک کے آتا ہے آپ کو ہر ٹرانزیکشن کے اوپر, تو وہ بھی ایک اچھا سا تحفہ ہے. تو سر ان کو ایک چیز کرنی چاہیے کہ کیونکہ آپ اگلوں کے ساتھ یہ کر ہی رہی ہیں اور ڈسکریج کر رہے ہیں کہ جی یہاں سے پیسے جو ہیں وہ جب جائیں بھی تو ہمیں اس کا کوئی ٹیکس تو ملے نا, مزہ تو آئے اس چیز کا. تو آپ چھوٹی چھوٹی نا ایموجیز آپ اسٹیٹمنٹ میں ساتھ ڈال کے بھیجا کریں. مطلب آپ کا اگر سر ایک ٹیکس آیا ہے تو اس کے اندر آپ نا ساتھ چھوٹی سی مڈل فنگر بنا دیں گے, یہ لو بیٹا, اور پھر آپ ایک جو آپ 2 مہینے بعد ہے تو اس کے ساتھ یہ ہو کہ یہ ہی, تو یہ نہیں سر ذرا مزہ تو ہے نا سر, مطلب جگت پاڑی ہے اور فیل ہو رہا ہے تو اس کے اندر کو ہم تو کہتے ہیں ہر چیز کے اندر لطف لینے کے لیے اس کے اندر کوئی ایموشن ڈالیں. تو ایموجی سے زیادہ ایموشن کس چیز میں؟ اور سر اور اگر ایونچولی آپ کو ای اسٹیٹمنٹ آئے اس میں تو جف ہونی چاہیے, بندہ بیٹھ کے یوں کر رہا ہے آپ کو, تاکہ آپ کو سر پورا محسوس تو ہو. یہ تو غلط بات ہے سر, میں کانٹ اگری مور. باقی یہ اب دیکھیں نا کتنی مزیدار بحث ہے, آپ کی بھی اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ ہوتی ہوگی ہر ایسے موقع پہ, میری بھی ہوتی ہے کہ مثلا ٹکٹ لینی ہے باہر کی یا کوئی بھی چیز, جیسے آپ کہہ رہے ہیں شاپنگ کرنی ہے, تو اب وہ کوئی کہہ رہے کہ یار یہ دیکھو ادھر اتنی سستی مل رہی ہے, اب دوسرا کہہ رہے کہ یار ایجنٹ سے لے لیتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہو کہ ہاں یار اس میں دیکھو نا 28% اگر ٹیکس ڈالو تو وہ تو ایجنٹ سے مہنگا ہو گیا, تو آپ ادھر ہی پیسے دے کے ایجنٹ سے لے لو. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹیکس 28% تو نہیں ہے, ٹیکس تو 21% ہے. پھر اس میں ایک تیسرا بندہ آتا ہے کہتے ہیں نہیں ٹیکس تو 25%. Nobody knows کیا ہو رہا ہے. وہ بس ہر ٹرانزیکشن کے ساتھ نا ایک نیا ہی تحفہ ملتا ہے کہ وہ کبھی 21 ہوتا ہے, کبھی وہ 25 ہوتا ہے, کبھی وہ 28 ہوتا ہے. کوئی بتا نہیں سکتا کہ ایکچوئل ہے کیا. سر وہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے, ایک بندہ تھائی لینڈ گیا ہے تو اس کے اوپر وہ زیادہ ٹیکس لگا رہے ہیں, یار اس کو تو بڑا مزہ آ رہا ہوگا, اس کی لو تو تھائی لینڈ کا شاید زیادہ ٹرانزیکشنل ٹیکس ہو. حالانکہ ان کو یہ بھی چیک کرنا چاہیے بھائی, اتنا جو ہے وہ آپ کا سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, اتنی آپ کی انٹیلیجنس ہے, آپ یہ تو چیک کر لو کہ تھائی لینڈ بندہ اکیلا گیا ہے یا بیوی بچوں کے ساتھ گیا ہے. اگر بیوی بچوں کے ساتھ گیا ہے تو آپ تو اس کو ریبیٹ دو, وہ ادھر عیاشی تھوڑی کر رہا ہے, وہ ادھر دوسروں کو عیاشی کرتا دیکھ رہا ہے. اس کا دیکھنے کا ٹیکس تو وہ حکومت لے رہی ہے ان سے, وہ تو لیتے ہیں ٹورزم ٹیکس جو ہے ان کا. آپ کیوں اس کے اندر حصہ ڈال رہے ہیں؟ سر یہ جو ہے نا کہ ہر چیز کے اندر انگلی اپنی بھی تھوڑی تھوڑی ڈالنی ہے چکھنے کے لیے, یہ غلط بات ہے. اور دوسرا سر بیوی بچوں کے ساتھ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے, ایسے نہ کریں سر. نہیں وہ ٹھیک, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ بیوی بچوں کے ساتھ ہی کرنا چاہیے, لیکن وہ ڈیسٹینیشنز علیحدہ ہوتی ہیں نا. مطلب آپ تھائی لینڈ اور باکو بیوی بچوں کے ساتھ کیا کرنے جاؤ؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے سر, تھائی لینڈ پہ بھی جا سکتے ہیں, باکو نہیں جا سکتے. باکو جو بندہ بیوی بچوں کے ساتھ جا رہا ہے وہ اس کے بیوی بچے نہیں ہیں. باقی سر چلے یہ ٹھیک ہے, لطف آ رہے, اس کا مزہ آیا ہمیں. اور اگین آپ اپنی ویب سائٹ پہ لگا دینا, تاکہ کیونکہ سب کچھ انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں وہ یہاں پوچھ رہی ہیں کہ بھائی ہے کیا, ہمیں بھی تو بتا دو نا, کیونکہ اب تو انٹرنیشنلی بھی کمپنیز جو ہیں وہ آپ کی کنٹری کی جو ٹیکس لائبلٹی ہے اس کو انہوں نے بھی تو دیکھ رہے ہیں نا بھائی, کیونکہ ہم کلائنٹ ہیں ان کے, یہاں پہ مارکیٹ ہے, یہاں پہ لوگ اسپینڈ کرتے ہیں اس کے اندر. 24 کروڑ تو ہم ہوں گے, سارے تو نہیں یوز کرتے, لیکن اب وہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے سال ایئر آن ایئر, کہ آپ کے زیادہ لوگ جو ہیں وہ فیس بک اور یہ باقی چیزوں کو یوز کرتے ہیں ٹو ایڈورٹائز دیئر اون پروڈکٹس یا اون برانڈ یا دیم سیلز. تو وہ ان کے لیے مارکیٹ ہے, اس مارکیٹ کو انہانس کریں تاکہ وہ یہاں اپنے دفتر قائم کریں, تاکہ وہ یہاں آ کے آپ کو اور مدد کریں, آپ کی انڈسٹری گرو کریں. مطلب اگر آپ نے دیکھیں سر, اس دن میں ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا انڈین, جس کے اوپر نا انڈین ٹیک انڈسٹری بہت بات تھی, انڈیا اس میں بجانا شروع کر دی انڈین ٹیک انڈسٹری. کیونکہ ہمارے کامنٹ میں بھی لوگ اس کے اوپر پلیز وے ان, اور میں کو کسی کو وہ نہیں کر رہا, انڈیا بہت بڑا ٹیک جائنٹ ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ انڈیا نے انڈیجنس طور پہ کوئی ایسی ٹیک نہیں نکالی جو کہ دنیا مانتی ہے. مطلب اس کا پوائنٹ ویلڈ اس لیے ایسے کہتے ہیں کوئی نیا فیس بک یا نیا اسنیپ چیٹ یا نیا ٹک ٹاک یا جو تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہو گئے, اور بھی بڑی ایپس ہوتی ہیں جو کہ دنیا میں بڑی
مقبول ہیں اور وہ ویسٹرن ممالک میں ہی پیدا ہوتی ہیں اور یہاں تک پھر ہم ان کو یوز کرتے ہیں, رسائی ملتی ہے ہمیں. تو وہ اس طرح سے تنقید کر رہا تھا کہ آپ نے, لیکن یہ آپ نے انڈیا نے ضرور کی ہے کہ جو ٹیک کی ہیومن ریسورس ہے وہ ہے اب انڈیا, وہ ان کو کام کرنا آتا ہے اور کام نکلوانا بھی آتا ہے اپنی ٹیم سے. مینجمنٹ اسکلز میں ان سے آگے کوئی نہیں ہے. تو یہ بھی اگین کامن جو ہمارے انڈین دوست بہن بھائی ہیں وہ بھی اس پہ وین کریں ایسا ہے یا نہیں ہے, بٹ اس کی بات میڈ لاٹ آف سینس. تو سر اگر انڈیا اپنی ٹیک انجینیورٹی کی وجہ سے اس مرحلے پہ کھڑا ہے کہ وہ ابھی مطلب وہ انہوں نے بہت ترقی کرنی ہے اس کے اندر, ہم نے بھی کرنی ہے انشاءاللہ, لیکن ہم تو اب کاؤنٹر پروڈکٹیو میکنزمز جو ہیں وہ اختیار کر لیں گے. تو ہماری ایسے ایپ چھوڑیں یہاں سے, تو آپ بندے بھی چھوڑیں, یا تو آپ کو ٹرانزیکشن کاسٹ جو ہے وہی جب مکنا شروع ہو جائے گی, تو بڑے ادارے جو ہیں وہ جب تک آپ سے لیز نہیں کریں گے تو تب کیسے یہ سسٹم تیار ہوگا, مجھے نہیں سمجھ آتی. بالکل سر, یہ جو فیس بک وغیرہ جیسے ٹولز یا پلیٹ فارمز جو ہے نا, یہ تو اب مینڈیٹری ہو گئے ہیں. آپ نے اپنا کوئی بھی کام کسی بھی قسم کا کرنا ہے تو اسی پہ پبلسائز کرو گے نا. اچھا, یہاں پہ جب وہ نظر آتا ہے نا کہ جی اتنے بلین روپے باہر جا رہے ہیں, تو ان کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ پھر کہتے ہیں کہ جی اس طرح سے ٹیکسز لگا دو. اچھا, وہ ٹیکسز لگانے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں, وہ کسی بھی چھوٹے بزنس کی تو اتنے کمر نہیں ہوتی کہ 25% ابزارو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس نے آگے پاس آن کرنا ہے. جب وہ پاس آن کرنا ہے تو پھر پتہ نہیں اس کی پروڈکٹ جو ہے اس کی ضرورت ہے کہ نہیں, یا پھر اس کے بعد 100 برانڈ چاہیے کہ نہیں, وہ آٹومیٹکلی 100 سے 50 رہ جائے گا. اچھا, اب وہ جو 100 سے 50 ہوا اس میں کیا فرق پڑا؟ ایک تو ظاہر ہے اس شخص جس کا برانڈ بند ہوا ہے اس کو تو چلے جو بھی نقصان ہوا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا جو والیوم تھا جو فیس بک وغیرہ والا, وہ والیوم کم ہو گیا, کیونکہ اب تو وہ ایڈورٹائز نہیں کرے گا, اس کو تو برانڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو اب انسینٹیو مزید کم ہو گیا فیس بک کے لیے کہ وہ پاکستان آ کے اپنا آفس بنائے. اب یہاں پہ بڑی ضرورت ہے ان چیزوں کی. ہمارا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, میرا جو ہے وہ میٹا بزنس سوٹ کا پرابلم ہوا ہے اور کوئی بندہ ہی نہیں جس سے میں بات کر سکوں. وہ تھرڈ پارٹی بیسیکلی جو لوگ ہیں ان کو ریکویسٹ کر کے وہ آگے سے کسی کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی جنید کو حال نکالو. تو یہ ادھر مطلب ہم بہت ہی 1902 میں پھنسے ہوئے ہیں. ہاں سر بالکل. اس کو اگین حکومت کا لگتا تو ہمیں یہ ہے کہ فوکس ہے, کرپٹو بھی کر رہے ہیں ہم, اور ٹیک کے اوپر بھی بتایا جاتا ہے کہ آئی ٹی پارکس بھی بنیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. تو بڑی اچھی بات ہے, آپ کریں, لیکن اس کا ماحول تو کنڈیوسو ہونا چاہیے نا. اب یہ جو آئی تھنک پاکستان ای کامرس ایسوسی ایشن ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم احتجاج کریں گے یار, کیونکہ سر افیکٹولی کسی ای کامرس ویب سائٹ ڈومیسٹک پہ آ جائیں اگر, جب آپ ٹیکسیشن بڑھا دیتے ہیں تو ہر بزنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پروفٹ مارجن پستا ہے یا کنزیومر پستا ہے. اب گاڑیوں کے اندر تو آپ اپنا پروفٹ مارجن منیمائز کر کے آپ اپنا پاس آن نہیں کرتے کنزیومر کو. کر سکتی ہیں کچھ گاڑی کو برانڈس کر رہے ہیں, کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں پاس آن کرو بھائی, کنزیومر کھائے بڑھ جائے, کیونکہ گاڑیوں میں سسٹم ایسے بنا ہوا ہے. ای کامرس بہت کمپیٹیٹو مارکیٹ ہے. ایک ہی طرح کی چیز 2-3 ایپس جو بیچ رہی ہیں. آپ فرض کریں رائڈ ہیلنگ ہے, ایک رائڈ ہیلنگ ایپ ہے, وہ مہنگی ہوگی کیونکہ یار کنزیومر کو پاس آن کرو, ہم اپنا پروفٹ تو اتنا ہی رکھیں. ایک رائڈ ہیلنگ ایپ ہے, وہ کہتی ہے جی کہ ہم کو ابزارب کر لیں گے, تو کنزیومر سارا اٹھ کے وہاں چلا جائے گا. کمپیٹیٹو ہے نا. جب کمپیٹیٹو ہوگا تو اس کے اندر آپ پرائس ویریبلٹی جو ہے اس کو آپ جب چھیڑ خانی کریں گے ٹیکس کے ساتھ تو اس کے اندر تنگی ہوگی. اب اگر تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ جی اس سے تو زیادہ بہتر ہوگا بزنس, کم ہوئے گا بزنس, وہ کمپنی جو ہے وہ کہے گی یار پھر ہم کیا کریں, ہم کام نہ کریں. تو اگین کلیئرٹی بھی ہونی چاہیے. اور دوسرا سر جو ہم ہر ایشو پہ کہتے ہیں یار آپ بیٹھے ہیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, مطلب ایک بند کمرے میں 4 دیواری کے اندر فائنانس منسٹری کے ہی لوگ ایف بی آر کے ساتھ ہی بات کر کے ایک قانون بنا لیتے ہیں. شاید آئی ایم ایف کا بھی اگر بندہ ہے اس کے اندر, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اکراس دا ٹیبل تو ان کو بیٹھا ہونا چاہیے کہ آپ بتائیں پھر ہم نے تو ٹیکس بڑھانا ہے. وہ کو رستہ نکال دیں گے آپ کو. وہ شاید کہیں ایسے کر لیں, شاید کہیں ایسے کر لیں کہ ٹھیک ہے جی ہم سارے یونانیمسلی یہ کہتے ہیں کہ ایسے کر لیں تو یہ بہتر ہے. تو جب آپ کی 1-on-1 گفتگو ہوئے گی ان کے ساتھ تو وہ اس میں سے رزلٹ نکلے گا ہی نکلے گا. یہ دنیا کا نظام ہے. میرا تو نہیں خیال بیٹھ کے بات کرتے ہیں کسی سے. ہاں دیکھیں, پھر بھی بات ہے نا, اب تیمو اور علی ایکسپریس کی اگر آپ پرٹیکولرلی بات کریں تو وہ جو 18% جی ایس ٹی لگایا چلے, اس کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ جی اگر وہ نہ لگا, ایک تو یہ کہ میرے تو یہ خیال ہے کہ وہ شاید پہلے بھی ہوگا, پتہ نہیں کیوں اس کو ریٹیل سیکٹر میں تو ہاں اچھا اگر نہیں تھا اور اب ہے تو چلے ٹھیک ہے کہ جی کیونکہ آپ نے باقی پاکستانیوں پہ لگا دیا ہے تو ان کو آپ ایڈوانٹیج تو نہیں دے سکتے. آن ٹاپ آف اٹ آپ نے 5% مزید لگا دیا اب کہ جی وہ کیونکہ باہر کی پروڈکٹ ہے تو آپ چاہتے ہو کہ یہاں کی پروڈکٹ ہے. اچھا ایک تو یہ کہ کوالٹی میں جتنا فرق ہے نا, ابھی تو ظاہر ہے افورڈیبل نہیں ہے ٹیمو کیونکہ اس نے 300% پرائز بڑھائی ہوئی ہے. جیسے ہی کلیئرٹی آ جائے گی کہ اصل ٹیکس ہے کتنا اور وہ اپنی پرائسز نیچے لے کے آئیں گے, ایک تو یہ کہ فرق تو 5% کا ہی رہے گا.
میں کہتا ہوں 25% کا بھی ہو, کوالٹی پروڈکٹ میں جتنا فرق ہے نا لوگوں نے وہیں سے لینا ہے, کیونکہ یہاں پہ بڑا مشکل ہے کہ چیز اچھی بننی شروع ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو فیس بک پہ اگین بیٹھ کے بات کرنا کیوں ضروری تھا دیگر پلیٹ فارمز, کہ اگر ٹھیک ہے آپ ادھر سے بیٹھ کے IBM کا کانٹریکٹ آپ کے پاس ہے کہ آپ نے ان کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی ہے, اس کا ریٹ کچھ اور ہونا چاہیے. ادھر آپ اپنا اگر لوکل برانڈ چلاتے ہیں لیکن وہ آپ جو ہے انٹرلوپ ہے, برانڈ آپ کا لوکل ہے, بیچتے آپ امریکہ میں ہیں, ٹھیک ہے, اور اب آپ نے اپنی مارکیٹنگ کرنی, اس کا ریٹ کچھ اور ہونا چاہیے. آپ ایک انڈیجنس سے چھوٹے سے ہیں جو آپ بالکل ادھر ہی ڈیل کرتے ہیں, اس کا ریٹ کچھ اگین بیٹھ کے کمپلیکس چیز ہے, اس کے اوپر سر مارنا پڑے گا. یہ جو ہے نا کہ وہ کر دیا یار, یہ نا وہ سارے تک ٹھالا, یہ جو ہے نا کمپلیکسٹی سے بھاگنا, یہ حکمران ملک لیول پہ نہیں ہو سکتا. کہ میں آپ کر سکتے ہیں کہ یار وہ کی کہہ رہے ہیں یار ٹھیک ہے یار کرو باقی چلو. ملک کس طرح نہیں ہوتے, ملک کہتے ہیں کہ اچھا ہاں اور ڈیٹا دو اور نیگوشیٹ کرو اور اس میں تفریق کرو اور اس میں کو کام ہی نہیں کرنا چاہتے. وہاں سے دیکھیں بلینکٹ ٹیکسیشن جسے کہتے ہیں کہ یار سب کے لیے بس یہی, سب ایک نہیں ہے نا, سب کے لیے ایک چیز نہیں ہو سکتی. اگر ایک گاڑی ہے 5000 cc 3000 cc, اس پہ 18% GST ہے, چلو سمجھ آتی. ایک گاڑی 660 cc, اس پہ تو نہیں 18% ہونی چاہیے نا. وہ تو اگلے بندے نے جس نے 660 لینی ہے اسے تو بہت محنت کر کے بہت چیزیں کر کے ایک اس کا ڈریم ہوگا کہ یار ایک افورڈیبل گاڑی میرے ملک میں ملتی ہے جسے میں مزید کاروبار کر سکتا ہوں. اس کو 660 والی اگر سستی ملے گی تو کپل آف ایئر شاید وہ کام کر کے وہ اس قابل ہوگا کہ وہ 1800 والی لے لے. اس کے بعد وہ قابل ہوگا کہ یار وہ بڑی گاڑی لے لے, اس پہ آپ اس کو چارج کریں. تو مطلب آپ جو سلیبنگ ہے نا, یہ آپ ہر جگہ کرنی پڑے گی اگر آپ نے. اور اس سے دیکھیں آپ کا ٹیکس ریٹ شرنک نہیں ہوگا, اس شاید آپ کا بڑھ ہی جائے کہ جی, اور شاید جس بزنس کو آپ فیوریبل ٹیکسیشن دے رہے ہیں اس میں اور لوگ انٹر ہو جائیں. لیکن سر مسئلہ ہے نا, ایک بہت بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے اندر, جس کے لیے میں حکومت کا سمجھتا ہوں کہ وہ بلینکٹ کیوں کرتی ہے. کیوں کو پتہ ہے یار کہ خاص طور پہ فائنینس منسٹری جو ہے, ہمیں فائنینس منسٹر کو نہیں پتا کتنی دیر وہ ہے. یہاں تو پرائم منسٹر سے زیادہ فائنینس منسٹر چینج ہوتے ہیں, جو اس کو پتہ ہی نہیں, تو وہ بڑا سیف کھیلے گا. اور خاص طور پہ ہمارے اس وقت کی جو فائنینس منسٹر ہیں وہ کریئر بینکر ہیں. انہوں نے فائنینس منسٹر رہے جب تک رہنا چاہتے ہیں رہے. وہ فرض کریں اگر ایک دن اترتے ہیں تو انہوں نے گھر جا کے تھوڑی نا بیٹھ جانا ہے, انہوں نے اور سیکٹرز کے اندر بھی جانا ہے. پھر تو وہ ایک ایکس فائنینس منسٹر ہے, وہ تو ایک بڑی ایک ڈیزائربل کموڈٹی ہے انڈسٹری, کسی بھی انڈسٹری کے اندر. تو وہ اگر پالیسیز بھی ذرا سر اس طرح سے سوچ سمجھ کے لیتے ہوں گے نا کہ ہاں اگر آپ کہیں گے کہ 10 سال تو آپ ہیں, سے پھر مائنڈ سیٹ بھی چینج ہوتا ہے. یہاں پہ نا 10 سال کچھ نہیں ہے, یا تو 5 سال کچھ نہیں پتا ہوتا کسی کو, نہ اس حکومت کا پتہ ہے 5 سال لگ رہا ہے سب کو ہے کہ یہ تو کہیں نہیں گئے. ایسے نہیں ہوتا یہاں پہ, یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے. ہاں یہ بات آپ کی بہت صحیح ہے کہ پاکستان میں پرائم منسٹر سے بھی کم وقت فائنانس منسٹر نکالتا ہے, یہ بہت باریک بات ہے. تو باقی سر ایک اور چیز کر لیتے ہیں, اس کے تعلق تو نہیں رکھتی بٹ اس سے تعلق رکھتی ہوئی ہے کہ اوورسیز جو پاکستانیز ہیں, ہمارے بہن بھائی جو یہاں پہ نوٹ بھیجتے ہیں, تھینک یو, آپ مہربانی, ان کو مزید جو ہے ریلیف دیا گیا ہے. اور ریلیف ان کو دیا ہے لیکن چاہتے ہیں وہ پراپرٹی کو ریلیف دینا ہے کہ نان فائلر جو نائکاپ ہولڈر ہے وہ بیسکلی اب یہاں پہ جب پراپرٹی ٹرانزیکشن کریں گے, بائنگ کی بات ہو رہی ہے, تو ان کو فائلر ریٹ ملے گا قطع نظر اس بات سے کہ وہ فائلر ہے یا نہیں. ان کی ٹیکس ریزیڈنسی فرض کرے کینیڈا میں, یہاں پہ جب وہ نائکاپ لے کے آئیں گے تو ان کو فائلر ریٹ لگے گا. اس کا مطلب ہے نان فائلر کو اور انہوں نے گالی دی کہ جو باہر رہ رہا ہے وہ جو نان ریزیڈنٹ ہے, نان ریزیڈنٹ کی بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ 184 ڈیز ہوتے ہیں ان فائنینشیل ایئر, جو آپ جب آپ یہاں پہ نہیں ہوتے تو آپ, اس کا مطلب ہے کہ آپ نان ریزیڈنٹ ہیں یہاں کے, تو وہ نان ریزیڈنٹ آپ بن جائیں اور آپ یہاں پہ آئیں, پراپرٹی لیں اور آپ کو فائلر ریٹ ملے گا. تو یہ نئی چیز ہے. ہاں سر یہ کر کے دیکھ لیں, کچھ بھی نہیں ہونا اس سے, پراپرٹی نہیں اوپر جا سکتی. مطلب ایک تو چیز یہ ہے کہ اگین یہ تو ہے نا کہ ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ اتھارٹی یا ڈیولپر یا جو بھی ہے وہ نئی چیز بنا رہا ہے وہ بک جائے کسی طرح, کیونکہ پرانی چیز پہ تو سیلر پہ ٹیکس بڑھا دیا. یہ جو سر انویسٹر ہے نا, وہ اب دنیا کے ہر بندے کے پاس جس کے پاس پیسے خرچنے کے لیے اس کو سر گوگل بھی چلانا آتا ہے. ٹھیک ہے, گوگل پہ صرف اتنا لکھو نا کہ
پاکستان میں اوور دا پاسٹ 20 ایئرس کس چیز نے کتنا ریٹرن دیا ہے, تو پراپرٹی جو ہے وہ فرسٹ 3 میں بھی نہیں آتی. تو اب کوئی کیوں خریدے گا پراپرٹی, بنیادی سی بات ہے. دوسری چیز, پوری دنیا میں نا پراپرٹی کی پرائسز اس وجہ سے کنٹرول کی جاتی ہیں کہ مطلب گرنے نہیں دی جاتی, کہ مثلا فیئر فیکس میں نہیں ہے اپارٹمنٹ بلڈنگز بنانے کی اجازت, نہیں ہے مزید گھر بنانے کی اجازت. وہ جس دن اناؤنس کیا ہے نا امیزون نے کہ ہم یہاں پہ اپنا ہیڈ آفس لانے لگے ہیں, تو اس دن پھر ادھر میونسپیلٹی نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اچھا ہیڈ آفس آئے گا تو 50,000 نوکریاں نکلیں گی, تو شاید 20,000 لوگ دوسری اسٹیٹ سے بھی آ جائے یا شہروں سے آ جائے. تو اب جو ہے نا ادھر اس زون میں اتنے فلیٹ اور اتنے گھر بنانے کی اجازت ہے. اب جب تک وہ نئی نوکریاں نہیں نکلنی تھی, نئی گھروں کی الاٹمنٹ ہی نہیں ہو سکتی تھی, تو اس لیے پرانے جو تھے, جو کہ آبادی ظاہر ہے آہستہ آہستہ تھوڑی بڑھ بھی رہی ہے یا کسی جگہ کی نوکریوں کے حساب سے ہی, تو وہ کیا کہتے ہیں پرائس کنٹرولڈ ہے. یہاں پہ پلاٹ ہی پلاٹ ہے. آپ کو پرائس کیسے اوپر جا رہی تھی؟ اسپیکولیشن کی وجہ سے, کہ لوگ خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں. اگر لوگ آپس میں خرید بیچ نہیں سکتے کیونکہ آپ نے سیلر کو پینلائز کر دیا ہے بائر کے بجائے, تو یہ کہ نیا پلاٹ بکتا رہے گا, نیا فلیٹ بکتا رہے گا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ان کی اب جو مرضی کر لیں, پرائس اب اس طرح سے نا. اور پھر انہوں نے اپنے پاؤں پہ اور بڑی کلاڑیاں ماری ہیں. لوگوں نے پچھلے 20 سال میں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا نا, ہمیں ہمارے بزرگ بتاتے ہوتے تھے کہ او سٹاک تو سٹا ہے, او گولڈ تو مطلب رکھو گے کہاں چوری ہو جائے گا, او فلانے کا تو فلانا مسئلہ, پلاٹ لے لو. ٹھیک ہے, وہ سب نے پلاٹ لے کے دیکھ لیے. یہاں پہ بڑی سے بڑی اتھارٹیاں, یہاں سے سرکار خود اور پرائیویٹ ڈیولپر آپ سے پورے پیسے لے کے 20 سال تک آپ کو پلاٹ ہی نہیں ہینڈ اوور کرتے. اور ادھر کیسے یہ کاروبار ادھر چل ہی نہیں چل سکتا. نمبر 1 سے دوسرے تو ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اس کے اندر, ہلکے پھلکے تنکے لگتے رہتے ہیں, وہ اچھی بات ہے. لیکن سر دیکھیں, جو انڈسٹری چلنی چاہیے ڈیمانڈ سپلائی پہ, اینڈ یوزر کی بات ہونی چاہیے کہ یار کیوں لیتے ہیں پلاٹ آف لینڈ, تو اس لیے لیتے ہیں نا تاکہ وہاں پہ کوئی رہے گا. وہ جگہ جہاں پہ گھر بن چکے ہیں, وہاں پہ کمرشل زونز بھی بن گئی ہیں, وہاں پہ ایک چھوٹا سا ایکو سسٹم ان کا ڈیولپ ہو گیا, ان کا ریٹ تو برقرار رہے گا, ہمیشہ برقرار رہے گا, کیونکہ وہاں پہ لوگ ہیں. اب تو لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے بیچ میں رہیں. اکیلا کسی کھائی میں جا کے تو کوئی رہنا چاہتا نا, ہو بھی سکتے ہیں ایسے لوگ ویسے, لیکن عموماً نہیں چاہتے لوگ رہنے کے لیے. تو ابھی تو آپ کے پاس جو کھلے پلاٹ ہیں, جو کھلے لینڈ ہے, یا گھر نہیں بن رہی, اینڈ یوزر آ ہی نہیں رہا ابھی, کیسے ہو سکتا ہے اس کی قیمت بہت اچھی ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسپیکولیشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے؟ لیکن اسپیکولیشن ایک زمانے میں بڑا مزہ آ رہا تھا, سب کو سب کر رہے تھے. ختم ہو گئی کہانی, کیونکہ لوگوں نے ریئلائز کیا کہ یار دیکھو اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے, تو میں نے پلاٹ جو لینا ہے اسپیکولیشن کے لیے, میں وہاں اسپیکولیٹ کروں تھوڑا سا, میں اچھے بلو چپس لوں, میں کچھ اور لوں, میں ٹریڈنگ کروں, مزہ ہے مجھے. 1600 مارکیٹ ایک دن میں چلی جاتی ہے اوپر, پھر نیچے آتی, پھر اوپر چلی جاتی ہے. تو پراپرٹی سے پیسہ نکل بھی رہا ہے, جو وہ اسٹاک مارکیٹ میں جا رہا ہوگا یا کہیں اور جا رہا ہوگا. دوسرا یہاں پہ سر ہم ایک عجیب سی آتی ہے, جو آپ نے کہا کہ بزرگان نے کہا یہ کر لو, یہ جو ہماری ایک مینٹیلٹی ہے نا, فیئر آف مسنگ آؤٹ والی, کہ جی ایک پراپرٹی کی ویو چل رہی ہے تو میں نے اس ویو کو میں نے بھی رائڈ کرنا ہے, کہ یہ نہ ہونا کہ میرا نقصان ہو جائے. یار آپ کتنی دیر انویسٹ کر کے بیٹھے رہیں گے ایک پلاٹ میں؟ 5 سال 6 سال. آپ کو کرنسی جو ہے ڈی ویلیویشن جو ہے وہی جب کیلکولیٹ کریں گے آپ, تو آپ نے کوئی منافع تو کمایا نہیں. وہ جو ابا جی نے 30 سال پہلے پلاٹ لیا تو آج اتنے کا ہے, اس کو اسی کی آپ کمپیریزن ڈال لیں ڈالر کے ساتھ, تو آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. تو یہ ساری نا پرسپیکٹیو ہے کہ لوگ جو بھی آپ نے ٹرانزیکشن کرنی ہے, خاص طور پہ ایسا شخص جس کی جمع پونجی ہے کہ میں نے پلاٹ لے کے ابھی رکھ دیا ہے, آئی ہیو لینڈ, اور میں وہاں رہوں گا. خدا کا واسطہ ایسی جگہ نہ لیں جہاں کبھی گھر ہی نہیں بننے, اور ایسی بہت جگہ. وہ آپ نے کہا نا کہ کھائی میں کوئی نہیں رہنا چاہتا. دیکھیں سب سے مہنگا پلاٹ کون سا ہوتا ہے؟ ڈبل کارنر فیسنگ پارٹ, یعنی کہ وہ بندہ ہمسایہ نہیں چاہ رہا, ڈبل کارنر فیسنگ پارٹ. دوسرا آپ نے اسے مجھے بتایا, مجھے تو پتا بھی تھا, فائل ہوتی ہے, پلاٹ ہوتا ہے, ایک نان پرفارمنگ فائل ہوتی ہے, انسکسیسفل فائل, پتہ نہیں سر کوئی رنگین فائل بھی ہوتی ہوگی جس کو آپ کھولیں تو آپ کو نقص پیش کر دے گی. ہر قسم کی فائل بنی ہوئی ہے, جو مجھے نہیں پتا صرف قسم کی فائلیں بھی ہوتی ہیں کہ یار آپ آج انسکسیسفل فائل اٹھا لیں, سستی ملے گی آپ کو, کل وہ کیسے, وہ کیوں سکسیسفل ہو جائے گی؟ وہ کسی مطلب لینڈ ڈز ناٹ چینج, رقبہ ہوتا ہے, اس کے ارد گرد چیزیں جب بنے گی تب اس کی ویلیو اوپر جائے گی, تو ارد گرد تو کچھ نہیں بن رہا. ہاں, اور بس اس میں نا اب حکومت کے پاس ایک ہی رستہ ہے, کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ اندر بھی جگہ پڑی ہوئی ہے لیکن لوگ باہر رہیں, دور رہیں, نئی آبادیاں بنیں,
وہ یہ ہے کہ جو اندر رہتے ہیں نا ان کو اتنا تنگ کرو بجلی سے، گیس سے، پانی سے، کہ لوگ کہیں کہ یار وہ جو نئی بنی ہے نا ادھر ہی ہاں چلتے یہ ہیں. ہو سکتا ہے سر کہ لوگوں کی مک نکال دیں پکڑ کے ان کو، ان کے گھروں جب گھر سے باہر نکلے ان کو پانی مارے یہاں کہ یہاں کیوں رہ رہے ہیں آپ اربن سینٹرز کے اندر. آپ جائیں سبربز میں جائیں جو ہم نے اتنے ڈھیر سارے بنائے ہیں جہاں آپ کو بڑے مزے آئیں گے. پانی کیا ہے سر. چلے سر بہرحال اجازت لیتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.